سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سواری پہ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، اونٹ پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، اور میاں عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، قدر والا ہی کسی کی قدر پہچانتا ہے. یہ دونوں سواری پہ جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت عباس آ گئے، دونوں سواری سے اتر جاتے، اتر کے کھڑے ہو جاتے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو پھر دوبارہ سواریوں پہ بیٹھتے. ادب سیکھ لو ان لوگوں سے، احترام سیکھ لو ان لوگوں سے، نسبتوں کا قدر سیکھ لو ان لوگوں سے. اور سنگیوں، محسنوں کے عزیزوں کا احترام سیکھ لو. ہمیں میاں صاحب نے بھی کہا تھا، اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. اپنے مشائخ کی اولادوں تک، استادوں کی اولادوں تک کا احترام ہمیں بزرگوں نے بتلایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبق ہمیں وہاں سے ملا ہے، وہاں سے ملا ہے، نسبتوں کا احترام وہاں سے ملا. اس لیے یہ بے ادب لوگ ہیں، ان کو ادب نہیں ہے، اور ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھو، جہاں ادب نہ ہو وہاں علم نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ عربی کا ایک اصول مقولہ ہے کہ العلم شجر، الادب شجر، الادب شجر والعلم ثمر. ادب درخت ہے اور علم اس کا پھل ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن شَجَرٌ فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ. اگر جو درخت نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا. جہاں آپ بے ادبی دیکھیں، اس کے کلام میں، اس کی بات میں، اس کے انداز میں، جہاں آپ کو بے ادبی نظر آئے، آپ سمجھیں یہاں علم نہیں ہے، یہاں جہالت ہے جو علم کے پردے میں لپیٹ کے آپ کو دی جا رہی ہے. تو اس سے آپ بچ جائیں، اس سے آپ بچ جائیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ اعتراض کرنا اور یہ کہنا وہ آج ہمارا فارمولہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ نہیں کر سکتے، اور پھر اللہ 17 عیوب ہے تو اللہ 17 عیوب ہے، تو پھر یہ دنیا کے اندر لوگوں کے پول کیوں کھلتے ہیں؟ سبحان اللہ. دنیا میں کتنوں کے پول کھلتے ہیں، کتنوں کے راز. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا روز قیامت میں ایک بندے کو پردے میں کر کے کہا کہ دیکھو دنیا میں نے تیرے گناہوں کو ڈھانپا، ابھی بھی ڈھانپتا ہوں. تو اللہ کو پردہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب اللہ کسی کو پردہ دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. تو مجھے اور آپ کی طرف سے گناہوں پہ پردہ دے دیا، ہمیں نہیں پتا چل رہا وضو میں کیا گناہ گر رہے ہیں، امام اعظم پر کھول دیا تاکہ اپنے نبی کی تصدیق ہو جائے. اور یہ بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے، یہ پلے باندھیں کہ امت محمدیہ میں اولیاء کاملین کی کرامات، ان کی کشوف، ان کے الہامات جو ہیں، یہ اصل میں سب نبی کی معجزات کی تصدیق ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے آج نبی کے معجزے نہیں دیکھے، آج نبی کے معجزے ہم نے نہیں دیکھے، لیکن آج ولی کی کرامت جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ جیسے ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو گئی، گویا کہ خرق عادت ایک چیز ظاہر ہو گئی، تو اس کا مطلب نبی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہونے والے سچے تھے. یہ تصدیق ہے. کیونکہ یاد رکھیں، ایک ہوتا عادت، ایک ہے خرق عادت. عادت تو جو عام عادت کے مطابق ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. ایک ہے خرق عادت، بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہو گئی، یہ خرق عادت. اور یہ تو اللہ کی مشیت ہے. دیکھو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا دے دیا، بیٹا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین، اور جس کا شوہر کون ہے؟ نبی کریم افضل الانبیاء، وہ ان کا نبی شوہر ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل. ان کے ملاپ کے ساتھ ایک بیٹی بھی نہیں ہوئی. اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ نعوذ باللہ، یہ نبی کے اندر کوئی نقص کی بات ہے؟ نہیں، یہ اس کی مشیت ہے، اس کی اذن کے تحت ہے. اس کے اذن کا سایہ تھا تو بغیر باپ کے بیٹا ہو گیا، اور اذن کا سایہ نہیں تھا تو اتنے کامل اور افضل شوہر کے ہونے کے باوجود بیٹی بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خرق عادت جو چیز ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جو ظاہر کرتے ہیں، یہ اصل میں نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کی تصدیقیں ہوتی ہیں. لہٰذا یہ بے ادبی کرنا اور یہ کیسے ہو گیا، یہ خود بنا لیا، یہ من گھڑت کہانیاں بنا لی، کہانیاں. اور یاد رکھو، یہ کہانیاں کہہ کے مذاق اڑانا آپ کا، اصل میں قرآن خود کہانیاں ہیں. خود قرآن نے کہا، اور حدیثوں میں کہانیاں ہیں. قرآن نے خود سورہ یوسف میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی یہ قصے ہیں، انبیاء کے اور لوگوں کے قوموں کے جو قصے ہیں، ان قصے کہانیوں کے اندر عقل والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اولی الالباب کہا، عقل والوں کے لیے. کسی نام نہیں آتے جن اسکالر کے لیے نہیں کہا، یہ عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے نہیں. یہ درس عبرت ہے کہانیاں. کیونکہ دیکھو کہانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ کہانی کہ جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہو، ایک وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہ ہو. وہ کہانی لا یعنی ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل نہیں ہے. لیکن وہ کہانی جو کسی مفید نتیجے پر مشتمل ہے، یہ جو ہے مشعل راہ ہوتی ہے.
تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں جو یہ کہانیاں اور قصے قصص کہانیوں کو تو کہتے ہیں، تو فرمایا یہ جو قصے اور کہانیاں قرآن کے، یہ قصے کہانیاں مفید نتائج پر مشتمل ہیں، اور یہ مفید نتائج کو دیکھ کر تم منزل حقیقت کو پا جاتے ہو۔ تو اس لیے کہانیاں بے شک بالکل ہم کہتے ہیں کہانیاں ہیں، لیکن وہ کہانیاں جو مفید نتائج پر مشتمل ہے، ورنہ قرآن خود کہانیاں، نبی نے تھوڑی جو واقعات اور قصے کہانیاں بیان کی، لیکن اس سے مفید نتائج مطلوب ہیں۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ جو بات ہے، یہ اس کو آپ اگر کہانی کہتے ہیں، یہ مفید نتائج پر مشتمل ہے، تاکہ وضو کرنے والا یہ سمجھ جائے کہ واقعی جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، وہ گناہ جو ہے وہ میرے جھڑتے ہیں، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو جب کرتا ہے تو وضو کے پانی کے اندر گناہ جھڑتے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ جناب وہ استہزاء مذاق اڑانے اس انداز سے، یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ اور یہ میں قاعدہ کلیہ بتا دیا، سوشل میڈیا میں بہت کچھ ہے، جہاں ادب نہ ہونا کسی کے کلام اور انداز میں، تو لوگوں سے یہ درخواست ہے بس اس کا دروازہ بند کر دو، کیونکہ وہاں علم نہیں ہے، وہ ایسی جہالت ہے جو آپ کو برباد کر دے گی، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت بہت زبردست فارمولہ آپ نے بیان کر دیا۔ بے ادبی اور علمیت ساتھ نہیں چل سکتی، بالکل۔ جہاں بے ادبی نظر آئی وہاں پہ دروازہ بند کر دیں۔ سبحان اللہ، حضرت بات سمجھ آ گئی۔